اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا اصول صداقت القرآن الکریم۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کس کی جانب سے نازل ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ یہ سچا کتاب اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، سچے رسول پر اترا ہے، سبب ہے رسالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ بھی ایک اصولی مسئلہ ہے۔ قرآن کی صداقت، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کتاب کی صداقت پیش کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں۔ اگر کل کوئی کہے کہ اس کتاب کی صداقت پیش کرے، کہاں سے ثابت کرو گے؟ اس کے لیے 16 وجوہات ہے، بعض عقلی ہے، بعض نقلی، اکثر ان میں عقلی ہے۔ پہلا ہے اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن پر بہت سے کتب لکھے جا چکے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معجز ہے، تمام مخلوق پر معجز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ بھی عاجز ہے اس قرآن کا مقابلہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عاجز کیا ہے قرآن کریم کے مقابلے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب اس قرآن کریم کے اندر پیدا فرمائے ہیں، وہ صفات ہے سبب اس قرآن کریم کے اعجاز کے۔ قول البدیع ہے، انوکھی ترکیب ہے الفاظ میں، جملوں کا انضمام عجیب ہے، الفاظ عجیب شان والے ہیں، بہت باریک طریقے سے اس کے اندر احکام شریعہ ہے، اس میں سابقہ ملتوں کے اخبار ہے، جسے اخبار المغیبات سابقہ ملل بھی کہہ سکتے ہیں۔ عدم تعارض ہے کائنات سے، کائنات اور قرآن میں ٹکر نہیں، کیسے ہوگا؟ ایک اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا فعل۔ قرآن کریم نے جو وعدے کیے ہیں، جو اخبار دیے ہیں، اس کا پورا ہونا، وعد ہے، وعید ہے، اس کا پورا ہونا، بشارت ہے۔ بے شمار معارف قرآن کریم میں موجود ہے، ایک ایک آیت علوم سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کی جو حاجات ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تاثیر ہے قرآن کریم کے الفاظ کے اندر، تابعداروں کے علاوہ دشمنوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ واقعے کے مطابق الفاظ اترتے ہیں، مگر اس کا تعلق عام لوگوں سے بھی ہوتا ہے، عموم میں ہوتا ہے اس کا تعلق۔ عبارات میں اختلاف نہیں پایا جاتا، الفاظ و معانی میں تعارض نہیں، تحدی مختلف طریقوں سے اور لوگوں کا اس سے عاجز ہونا۔ ابتدائی سورہ میں مقطعات، ربط، یہ سارے طریقے اعجاز کے ہیں، کوئی دوسرا ایسا نہیں پیش کر سکتا۔ اب اس کی تفصیل میں آتے ہیں۔ نمبر 1 قول البدیع ہے۔ اقوال مخالفین یعنی ولید سے جب پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، تو اس نے کہا قسم ہے میں تم سب میں سے بہت زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہوں، اشعار سمجھتا ہوں، چھوٹے اشعار، بڑے اشعار سمجھتا ہوں، جنات کے افکار کو بھی سمجھتا ہوں، مگر قسم ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے کوئی بھی مشابہ نہیں۔ ہر قسم کھا کر کہا اس نے کہ اس کلام میں بہت لذت ہے، اس کے اوپر تازگی ہے، دوسری جانب سے ثمر نکلتا ہے، نچلا حصہ بھی ثمر سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ مدثر میں مفسرین ان کا یہ قول لکھتے ہیں۔ دوسرا انوکھا ترکیب ہے قرآن مجید کے الفاظ میں، خواص اس کے اندر، سادگی اور روانگی الفاظ میں، کتنا خوبصورت انداز ہے، عام و خاص تمام کو خطاب ہے، عقل اور باطن کی کامل اصلاح ہوتی ہے، احکام کے الفاظ بہت کرے ہیں، جملوں میں فوقیت ہے، اجمال اور تفصیل جمع کیے ہیں، کہیں اجمال پہ پہلے پیش کیا جاتا ہے، کبھی معنی پورا ہوتا ہے، کبھی معنی میں اختصار ہوتا ہے۔ یہ سب دلالت ہے اس پر کہ انوکھا ترکیب ہے، انوکھا اسلوب ہے۔ تیسرا تعجب میں ڈالنے والا اختصار۔ مخلوق کے اختیار میں ایسا نہیں۔ اسمعی ایک مشہور لغوی تھے، وہ ایک دفعہ صحرا میں نکلے، ایک چھوٹی بچی ملی 6 سال کی، تو وہ کچھ اشعار کہہ رہی تھی، اپنے آپ سے خود کلامی کر رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا اور لڑکی سے کہا بہت فصیح ہو، تو اس لڑکی نے کہا کہ تم فصاحت کو کیا جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد بھی فصیح کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ سورہ القصص 7 نمبر آیت۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأُلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ لڑکی نے کہا دیکھو اس میں 2 اوامر ہے، 2 نواہی ہے، 2 اخبار ہے، 2 بشارتیں ہے اور چھوٹی سی آیت ہے۔ چوتھا احکام شریعہ بھی ہے اس کتاب میں۔ پانچواں اخبارات بالغیب سابقہ ملل کے ہے اس کتاب کے اندر۔
چھٹا، قرآن مجید میں باریک اشارات ہے، سائنسی علوم کے اشارے ہے، بہت سے تفصیلی کتب لکھے جا چکے ہیں اس کے اوپر۔ ساتواں، وعد وعید اخروی یقینی ہے اس کتاب کے اندر، اس طرح دنیاوی وعید وعد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت فرمائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ آٹھواں، قرآن کریم میں بہت سے علوم ہیں، تفصیل کل شے ہے، تمام علوم قرآن کریم میں موجود ہے، مگر ہمارے فہم میں کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے۔ قرآن کریم نے ہدایت کاملہ پیش کیا ہے، تمام ادیان کے تعلیمات موجود ہے قرآن مجید کے اندر، افراد کا اصلاح ہے اس کے اندر، عقائد، عبادات، اخلاق، سیاست، اقتصادی معاملات ہے، جنگی احکام ہے اس قرآن مجید کے اندر، سارے جدا جدا احکام ہیں۔ 10واں، قرآن کریم نے تاثیر کیا ہے دشمنوں کے دلوں پر، بہت سے صحابہ کرام کے واقعات میں ہے کہ آیات سن کر وہ ایمان لے آئے تھے۔ 11واں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑا توڑا نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں۔ اتنے عرصے میں اگر یہ انسانی کتاب ہوتا تو انسانی ذہنیت کے مطابق ذہن کی تبدیلی کے ساتھ مسائل مختلف ہوتے ہیں، معترض ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر توڑا توڑا اترا ہے یہ قرآن کریم، بہت سے حکمتیں ہیں اس کے اندر، توڑا توڑا اترا ہے اور اتنا منظم کتاب۔ 12واں ہے، قرآن کریم بڑا کتاب ہے، اختلاف بالکل نہیں ہے اس میں، سورہ نساء میں ہے 82 نمبر آیت میں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ 13واں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں تحدی فرمائی ہے، کبھی فرمایا اس کی طرح قرآن لے آؤ، کبھی 10 آیات لانے کا کہا، کبھی ایک سورہ ایک حدیث کے لانے کا کہا، تحدی کلی کہتے ہیں اس کو، تمام قرآن کریم کے مقابلے کی دعوت ہے، تحدی مقابلے کو کہتے ہیں، تحدی جزوی کہتے ہیں کہ 10 آیات لے آؤ، ایک آیات کے مقابلے کا کہا جانا، جس نے بھی مقابلے کی کوشش کی تھی وہ تمسخر بن گئے تھے، اس کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ جس طرح معلقات عشرہ تھا جو 10 قصیدے اویزہ کیے گئے تھے کعبے کی دیوار پر، اس میں مؤنثات، گدوں گھوڑوں کا ذکر تھا، اونٹوں کا ذکر تھا، فحش بحث تھا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ قرآن کا مقابلہ اس سے کرو گے کیا؟ مسلمۃ الکذاب کے دور میں ریاض کے یمامہ کے علاقے میں رحمان نامی ایک شاعر تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس نے کہا وَتَحَيَّانَاتٍ تَحَنَّن وَلَا جِنَّاتِ عَجْنًا وَلَا خَابِزَاتِ سَرًّا، سارا کھانے کا ذکر تھا اس میں، دانا پیستے ہیں، پھر گونتے ہیں، پھر روٹی پکتی ہے، پھر سالن میں ڈبو کر کھاتے ہیں۔ عرب یہ سن کر مذاق اڑاتے تھے پھر کہ اس میں فصاحت و بلاغت کہا ہے۔ اس طرح فیل کے بارے میں، الفیل من الفیل وما ادراک من الفیل وخرطوم الطویل، قسم قسم الفاظ اس طرح پیش کیے تھے۔ المرئی، متنبی، ابن مصباح، ان سب نے نبوت کی دعوی کیے تھے۔ متنبی نے بعد میں توبہ کیا، اس نے اپنی کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں پیش کرنے کی جسارت کی تھی، اس کے مضامین دوسروں کے قصیدوں پر مشتمل تھے۔ قرآن کریم میں 14 حروف مقطعات ہیں، 29 صورتوں میں آئے ہیں، جس کے تفسیر الف لام میم میں انشاءاللہ کریں گے۔ کتنے علوم ہیں اس کے اندر، صرف اس حروف مقطعات کے اندر۔ یہ اعجاز القرآن کا ایک سبب یہ بھی ہے، آج کے بحث میں ہم نے پہلا وجہ اعجاز القرآن کا جو تھا وہ سارا ہم نے بیان کیا۔